بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا تھیوری کا 7واں لیکچر ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا پرسسٹنس اینڈ شیئرنگ ان اینڈرائڈ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرسسٹنس کیا ہوتا ہے۔ پرسسٹنس از دا کنٹینیوس آف این افیکٹ آفٹر اٹس کاز از ریمووڈ۔ مثلا آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس ایک ایڈٹ ٹیکسٹ ہے اور ایڈٹ ٹیکسٹ کے نیچے ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ویو ہے۔ آپ جو بھی ایڈٹ ٹیکسٹ میں ٹائپ کرتے ہیں تو بٹن کلک پہ آپ نے اس کو ٹیکسٹ ویو پہ ڈسپلے کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس ایکٹیویٹی کو یا اس اپلیکیشن کو فنش کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں اور آپ دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس ٹیکسٹ ویو پہ آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوتا۔ تو کنٹینیوس آف این افیکٹ، ادھر افیکٹ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جو ہم ٹیکسٹ ویو پہ کوئی ٹیکسٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں آفٹر اٹس کاز از ریمووڈ۔ کاز کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اپلیکیشن یہ ایکٹیویٹی جب تک رن ہو رہی ہیں، جب تک افیکٹو ہیں، تو وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا کاز ختم ہو جاتا ہے، جب ایکٹیویٹی کلوز ہو جاتی ہے یا اپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں ٹیکسٹ بھی ڈسپلے نہیں ہوتا۔ اب جب دوبارہ بھی اپلیکیشن پہ آتے ہیں تو جو آپ نے لاسٹ ٹائم ٹیکسٹ ویو پہ ٹیکسٹ سیٹ کیا تھا وہ آپ کو ڈسپلے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو پرسسٹنس یہ ہوتا ہے۔ اب پرسسٹنس کو آپ مختلف طریقوں سے اچیو کر سکتے ہیں، جس طرح ہم شیئر پریفرنس سے کر چکے ہیں۔ شیئر پریفرنس میں آپ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کی ویلیو پیئرز میں۔ اس طرح ایسکول لائٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس میں آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پرسسٹنسی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا پرسسٹنٹلی طور پر کہیں پر سیو ہو جاتا ہے۔ In the context of storing data in a computer system, this means that data survives after the process with which it was created has ended. جو پروسیس ایکٹیویٹی کا ہے یا پوری اپلیکیشن کا ہے، جو پروسیس ڈیٹا کو ہینڈل کر رہا ہے، تو اگر وہ پروسیس کلوز ہو جائے گا اور دوبارہ آپ اس پروسیس کو رن کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈسپلے نہیں ہوگا، انلیس کہ آپ نے اس کو کسی ڈیٹا بیس میں پرسسٹنٹلی اسٹور کیا ہے۔ تو یہ جو اسٹوریج ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہ پرسسٹنس ہے ڈیٹا کی۔ اب یہ اب ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیمپریری کب ہوتی ہے؟ جب ریم میں آپ کرتے ہیں، اور پرماننٹ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ایس کو لائٹ ڈیٹا بیس میں کریں یا پھر آپ ویب میں کر لیں، ایس کو سرور میں کر لیں، تو یہ پرسسٹنس میں آ جاتا ہے۔ In other words, for a data stored to be considered persistent, it must write to non-volatile storage. وہی بات کہ اگر آپ ریم میں کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ٹیمپریری طور پر ہوتا ہے۔ تو نان وولٹائل اسٹوریج جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہیں یا ہارڈ ڈسک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسٹور رہتا ہے، تو وہ ہم اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ پرسسٹنس کنسیڈر کرتے ہیں اس کو۔ When screen orientation is changed, for example آپ ایک ایکٹیویٹی رن کر رہے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کو آپ ویو کر رہے ہیں لینڈسکیپ یا پورٹریٹ ویو میں، فار ایگزامپل آپ اس کو پورٹریٹ ویو میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے ہم نے کنفیگریشن چینجز میں ٹاپک کیا بھی تھا۔ تو جب آپ پورٹریٹ ویو سے لینڈسکیپ ویو میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے اور دوبارہ سے پھر اوپن ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اسکرین اورینٹیشن کا ایک لائف سائیکل جو ایکٹیویٹی لائف سائیکل وہ اس طرح چینج ہوتا ہے کہ اگر آپ پورٹریٹ میں ہیں اور لینڈسکیپ میں جاتے ہیں تو ایکٹیویٹی دوبارہ سے کریٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پورٹریٹ میں لینڈسکیپ میں اور پورٹریٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ایکٹیویٹی ڈسٹرائے ہوگی اور پھر دوبارہ آن کریٹ کال ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ ایک اورینٹیشن میں ہیں تو آن کریٹ جو ہوتا ہے ایک ایکٹیویٹی میں فرسٹ ٹائم ہی کال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہوتے ہیں آن ریزیوم، آن سٹارٹ، آن پاز، وہ سارا جو ایکٹیویٹی لائف سائیکل میں میتھڈ ہوتے ہیں وہ کال ہوتے ہیں، لیکن آن کریٹ صرف اور صرف فرسٹ ٹائم کال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اورینٹیشن چینج ہوتی ہے تو آن کریٹ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ کال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اورینٹیشن لینڈسکیپ ہے یا پورٹریٹ ہے اور آپ اورینٹیشن چینجز کرتے ہیں تو آن کریٹ پھر سے کال ہوتا ہے۔ تو جب اورینٹیشن ہم چینج کرتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں، اس میں ڈیٹا پرسسٹنس نہیں رہتا۔ جس طرح میں نے بات کی کہ ہمارے پاس ایک ایڈٹ ٹیکسٹ اور ایک ٹیکسٹ ویو ہے۔ ایڈٹ ٹیکسٹ میں آپ ٹائپ کرتے ہیں اور جو آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ آپ نے ٹیکسٹ ویو پہ ڈسپلے کرانا ہے۔ تو لیٹ سپوز آپ پورٹریٹ ویو میں تھے اور آپ نے ٹیکسٹ ویو پہ ڈیٹا سیٹ کر دیا، لیکن جب آپ اسی اپلیکیشن کو پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں کریں گے
تو ٹیکسٹ ویو پہ جو ڈیٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اس پہ شو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس آن کریٹ دوبارہ سے کال ہوا ہے. تو جب آن کریٹ دوبارہ سے کال ہوا ہے تو ہمارے پاس ایکٹیویٹی دوبارہ سے کریٹ ہوئی ہے، اور جو ڈیٹا تھا وہ ریم میں جو تھا وہ ریموو ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب اورینٹیشن چینجز ہوں، جب اورینٹیشن چینج ہوں تو اس دوران ہم نے ڈیٹا کو کس طرح سٹور رکھنا ہے تاکہ یوزر لینڈسکیپ میں ہو چاہے یا پورٹریٹ میں ہو، اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کو شو ہوتا رہے. تو جب اورینٹیشن چینج ہوتی ہے تو اس دوران ہم ڈیٹا پرسسٹنٹ دو طریقوں سے کرتے ہیں، سٹور اسٹیٹ اینڈ ریڈ اسٹیٹ. سٹور اسٹیٹ کے لیے آپ میتھڈ جو یوز کرتے ہیں وہ ہے آن سیو انسٹنس اسٹیٹ. یہ میتھڈ آپ تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ سیو کرنی ہو. ہمارے پاس ابھی ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ کیا ہے؟ ٹیکسٹ ویو پہ کوئی ڈیٹا ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس ٹیکسٹ ویو کا جو ڈیٹا ہے جو ہم ٹیکسٹ ایڈٹ ٹیکسٹ سے گیٹ کر رہے ہیں، وہ جو ٹیکسٹ ہوگا اس کو ہم آن سیو انسٹنس اسٹیٹ میں سٹور کر لیں گے. پھر جب اورینٹیشن چینج ہوگی، پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں جائیں گے، تو آن ریسٹور انسٹنس اسٹیٹ یہ میتھڈ کال ہوتا ہے. جب یہ میتھڈ کال ہوگا تو آن سیو انسٹنس اسٹیٹ میں ہم نے جو ٹیکسٹ سٹور کیا ہوا ہوگا وہ ہم آن ریسٹور انسٹنس اسٹیٹ میں گیٹ کریں گے. دس ول اسٹور ڈیٹا اونلی ٹیمپریری فار ایپلیکیشن لائف ٹائم. تو جب تک ایپلیکیشن آپ کے پاس، جب وہ ایکٹیویٹی آپ کے پاس ویزیبل ہے تو اس وقت تک یہ آپ کے پاس ڈیٹا شو ہوگا. ڈیٹا ول بی held in memory until the app is closed. یہ ریم میں سٹور ہوتا ہے، اور ریم آپ کو پتہ ہے volatile میموری ہوتی ہے. تو جب آپ کی اپلیکیشن کلوز ہوگی تو ریم سے وہ ڈیٹا بھی ریموو ہو جائے گا. تو اورینٹیشن چینجز کے دوران آپ نے جب ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے میتھڈ یوز کرنا ہوتا ہے آن سیو انسٹنس اسٹیٹ اور آن ریسٹور انسٹنس اسٹیٹ. اس کی ایکسپلینیشن ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. ایپلیکیشن ڈیٹا از پرائیویٹ ٹو دا ایپلیکیشن. جس طرح ہم نے شیئر پریفرنس جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ ایک اپلیکیشن کریٹ کرتے ہیں اور اس اپلیکیشن میں آپ سیشن مینجمنٹ کا ہم نے کوڈ کیا تھا لاگ ان اور سائن اپ کے لیے، تو ہم نے شیئر پریفرنس میں ڈیٹا پرسسٹنٹ کیا تھا، ڈیٹا سٹور کیا تھا. تو اس میں ہم نے ایک موڈ یوز کیا تھا پرائیویٹ. پرائیویٹ موڈ کا مطلب یہ تھا کہ اس اپلیکیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ دوسرے اپلیکیشن اس کو ایکسیس نہ کر سکے. تو نارملی ہوتا یہی ہے، جو ہمارے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں اس میں کچھ اپلیکیشنز کے علاوہ زیادہ تر اپلیکیشنز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے. جن اپلیکیشن کا ڈیٹا پرائیویٹ نہیں ہوتا ان میں فار ایگزامپل کانٹیکٹ ایپ ہے. تو فار ایگزامپل آپ جب واٹس ایپ فرسٹ ٹائم انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ایکسیس دی کانٹیکٹ. تو آپ اوکے کرتے ہیں تو واٹس ایپ جو ہے وہ کانٹیکٹس کو ایکسیس کر لیتی ہے. تو اٹ مینس کہ کانٹیکٹس ایپ جو ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسیسیبل ہے فار ادر اپلیکیشنز. اسی طرح جب آپ اسکائپ کرتے ہیں تو وہ بھی کانٹیکٹ کو گیٹ کر لیتا ہے، ای میل بھی گیٹ کر لیتا ہے ود یوزر پرمیشنز. تو کچھ اپلیکیشنز کا ڈیٹا پرائیویٹ ہوتا ہے جو صرف اسی اپلیکیشن تک ایکسیسیبل ہوتا ہے، مگر کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کا گلوبلی اویلیبل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسٹیٹ سٹوریج. اسٹیٹ کا مطلب ایکٹیویٹی اسٹیٹ، جو آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے اس کی اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. میکینزم فار سیونگ ایکٹیویٹی اسٹیٹ ٹیمپریریلی، یہ ہم کریں گے. اور اسٹیٹ سٹوریج ہم دو میتھڈس کے تھرو کریں گے، آن سیو انسٹنس اسٹیٹ اور آن ریسٹور انسٹنس اسٹیٹ. تو یہ ٹیمپریریلی ہمارے پاس ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ کو مینٹین رکھتے ہیں. نمبر 2 پریفرنسز. پریفرنسز ہم کر چکے ہیں. لائٹ ویٹ میکینزم ٹو اسٹور اینڈ ریٹریو کی ویلیو پیئرس. پریفرنسز میں ہم نے شیئر پریفرنس کو دیکھا تھا اور سیٹنگ اسکرین کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہیں فائلس. اوپن اینڈ سیو فائلس آن دا ڈیوائس اور ریموویبل اسٹوریج. اب شیئر پریفرنس میں کی ویلیو میں ہمارے پاس ڈیٹا تھا، ابھی ہم جو ایکٹیویٹی اسٹیٹ کریں گے وہ ریم میں ہے. تو فائل جو ہیں وہ آپ کی انٹرنل میموری میں کریٹ ہو سکتی ہیں یا ایس ڈی کارڈ میں بھی کریٹ ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو آپ کسی فائل میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور وہ فائل آپ کے پاس انٹرنل میموری میں ہے، ڈیوائس میموری جو موبائل کی ہے،
یا آپ کے پاس وہ ایس ڈی کارڈ میں ہے، تو فائل آپ اس صورت میں یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنل میموری میں یا موبائل کی میموری میں فائل پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں لوکل فائل ایکسیس۔ اگر آپ کے پاس ایس ڈی کارڈ میں فائل پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں ایکسٹرنل ایکسیس۔ پھر نمبر 4 پہ جی ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز، یہ ہم کر چکے ہیں۔ جب آپ ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پرماننٹلی ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے۔ پھر لاسٹ میں کنٹینٹ پرووائڈر۔ کنٹینٹ پرووائڈر اس وقت یوز کرتے ہیں جب ایک اپلیکیشن اپنا ڈیٹا جو ہے دوسری اپلیکیشن کو پرووائڈ کرتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کانٹیکٹس کی اپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ اپنا ڈیٹا واٹس ایپ کو، ای میل کو، اسکائپ کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو جب ایک اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم کنٹینٹ پرووائڈر کو یوز کرتے ہیں۔ کنٹینٹ پرووائڈر کے علاوہ ہم شیئر پریفرنس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے درمیان ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے، مگر کنٹینٹ پرووائڈر جو ہے وہ بہتر اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو شیئر پریفرنس۔ شیئر پریفرنس ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ نے ایک اپلیکیشن کے اندر اس کا موڈ پرائیویٹ رکھنا ہو اور اس کی سیشن مینجمنٹ یا آپ نے کوئی ڈیٹا سٹور کرنا ہو اور وہ ڈیٹا بہت زیادہ لینتھی بھی نہ ہو، کیونکہ اگر لینتھی ڈیٹا ہے تو وہ پھر ہم ڈیٹا بیس میں سٹور کر لیں گے، شیئر پریفرنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ مختلف میکانزمز ہیں ڈیٹا سٹورنگ کے لیے۔ تو ان میں سے ہم 2 کر چکے ہیں، پریفرنسز اور ایس کیو ایل لائٹ ڈیٹا بیسز۔ آج جو ہم دیکھیں گے وہ اسٹیٹ سٹوریج دیکھیں گے اور فائلز کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینٹ پرووائڈر کی طرف نیکسٹ لیکچر میں موو کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی اسٹیٹ۔ ایکٹیویٹی اسٹیٹ یوزنگ ریم۔ ریم مطلب ہمارے پاس جو لوکل میموری ہے فون کی، تو جب ایک ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ریم میں پڑی ہوتی ہے، اور ریم جو ہوتی ہے وہ وولٹائل میموری ہوتی ہے۔ جب تک ایکٹیویٹی موجود ہوگی تو ریم میں وہ ڈیٹا موجود ہوگا۔ جب آپ اس اپلیکیشن کو، ایکٹیویٹی کو فنش کر دیں گے، ڈسٹرائے کر دیں گے، تو وہ ڈیٹا بھی آٹومیٹیکلی ریموو ہو جائے گا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹیمپریری اسٹوریج ہے۔ Activity state information can be lost if it is closed. When activity is no longer on the screen and it is closed because of free memory. When screen rotation is changed, the activity is destroyed and opened again. تو ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ 2 صورت میں کلوز ہو سکتی ہے، یا ایک ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ 2 صورتوں میں لاسٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 ایک صورت تو یہ ہے کہ ایکٹیویٹی اسکرین پہ نہ ہو۔ نمبر 2 جب اسکرین اورینٹیشن چینج ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایکٹیویٹی کو کلوز کر دیں گے تو ڈیٹا ریموو ہو جائے گا۔ اگر آپ اسکرین کو روٹیٹ کریں گے پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں یا لینڈسکیپ سے پورٹریٹ میں جائیں گے تو ایکٹیویٹی پھر بھی ڈسٹرائے ہو جائے گی اور آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈسٹرائے ہوگا۔ تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ڈسٹرائے نہ ہو۔ اگر یوزر فار ایگزامپل آپ میسج ٹائپ کر رہے ہیں اور لینڈسکیپ میں آپ کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ لینڈسکیپ سے میں پورٹریٹ میں شفٹ ہوتا ہوں، آپ پورٹریٹ میں جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جتنا آپ نے میسج لکھا تھا وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ یوزر لینڈسکیپ میں ہو یا پورٹریٹ میں ہو تو اس کا ڈیٹا ڈسٹرائے نہ ہو۔ تو وہ ڈیٹا ڈسٹرائے سے بچنے کے لیے 2 میتھڈز ہیں، آن سیو انسٹنس اسٹیٹ اور آن ریسٹور انسٹنس اسٹیٹ۔ دس ول اسٹور ڈیٹا ٹیمپریریلی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، فار ایپلیکیشن لائف ٹائم اینڈ ڈیٹا ول بی ہیلڈ ان میموری انٹل دی ایپلیکیشن از کلوزڈ۔ تو یہ میتھڈ ہے آن سیو انسٹنس اسٹیٹ۔ تو یہ دیکھیں شروع میں ایٹ اوور رائڈ انوٹیشن لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کا میتھڈ ہے اور اوور رائڈڈ میتھڈ ہے۔ تو آن سیو انسٹنس اسٹیٹ اس کا ایک پیرامیٹر ہے سیوڈ انسٹنس اسٹیٹ۔ تو اس میں ایک اسٹرنگ ٹائپ ویریبل ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، ایڈٹ ٹیکسٹ میں جو بھی یوزر ٹیکسٹ ٹائپ کرے گا اس کو وہ گیٹ کر رہا ہے اور اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ٹیکسٹ ویریبل میں سٹور کر رہا ہے۔ پھر سیو انسٹنس اسٹیٹ جو ویریبل ہمارے پاس ہے، جو پیرامیٹر ہے میتھڈ کے اندر، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس ویلیو کو کسی کی میں سٹور کر دینا ہے، سیم جس طرح ہم شیئر پریفرنس میں کرتے تھے۔ تو اس کے لیے
हम पुट स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हैं। पुट स्ट्रिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आपके पास बूलियन है तो यहाँ पर आप बूलियन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर की जिस तरह शेयर प्रेफरेंस में था, और सेकंड पैरामीटर जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, और फिर हमने ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट को सुपर की मेथड के थ्रू सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल किया। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास सेव इंस्टेंस स्टेट के ऑब्जेक्ट को यूज होते हुए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को। अब जब आपने स्टोर की थी वैल्यू पोर्ट्रेट में, ठीक, अब जब यूजर उसको लैंडस्केप में मूव करता है, तो जब लैंडस्केप में स्क्रीन मूव होगी तो सबसे पहले जो मेथड कॉल होगा वो कौन सा मेथड कॉल होगा? ऑन क्रिएट। ठीक, अगर मैं आपको लाइफ साइकिल दिखाऊं, ये देखिए सबसे मेथड पहले कौन सा कॉल होगा? ऑन क्रिएट, फिर ऑन स्टार्ट, और फिर ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट। ठीक, ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट में हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर कराई थी टेक्स्ट वैल्यू, तो ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट में हम उसको गेट करेंगे। तो अब पोर्ट्रेट मेथड में थे, पोर्ट्रेट मोड में थे, और सेव इंस्टेंट में आपने वैल्यू को स्टोर कराई। फिर जब आपने उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट किया तो आपके पास ये पूरा लाइफ साइकिल दोबारा से कॉल होगा, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिस्टोर। तो ये जो हमारे पास है ऑन रिस्टोर इंस्टेंस मेथड, तो ये देखें ऑन रिज्यूम से पहले कॉल होता है। ठीक है, ऑन रिज्यूम क्या होता है? जब विजिबल होती है आपके पास स्क्रीन, तो स्क्रीन की विजिबिलिटी से पहले पहले हमारे पास ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट मेथड कॉल हो रहा है। तो इसका फायदा क्या होगा कि हम रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट में उस वैल्यू को गेट कर लेंगे जो हमने यहाँ पर स्टोर कराई थी। ठीक है, जब हम यहाँ पर उस वैल्यू को गेट कर लेंगे तो ऑन रिज्यूम विजिबिलिटी होगी, और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, ऑन रिज्यूम के बाद ये हमारे पास ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल होता है। तो ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट, इसमें हम किस तरह जो वैल्यू हमने स्टोर की है उसको हम किस तरह गेट करेंगे? ये देखें, स्टोर हमने की थी सम की के नाम से। ठीक है, ये इसकी की है। तो ऑन रिस्टोर इंस्टेंस, ये भी ओवरराइडेड मेथड एक्टिविटी का, तो उसने कंडीशन लगाई सेव इंस्टेंस स्टेट इज नॉट इक्वल टू नल। इफ कंडीशन है कि आया इसके अंदर क्या कोई वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं है, इस पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं है। अगर इसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा, पैरामीटर को यूज करते हुए डॉट गेट स्ट्रिंग, वो वाली की देंगे जो हमने स्टोर करते वक्त की दी थी। तो इस की में जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, देन टेक्स्ट व्यू पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको मैं आपके साथ इधर यहाँ पर परफॉर्म ही कर देता हूँ। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। ये है हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो। तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप क्लोज कर दें। और यहाँ पर हम एक पैकेट क्रिएट करते हैं। com डॉट एग्जाम्पल डॉट, इसका नाम हम रख देते हैं एक्टिविटी स्टेट, क्योंकि हम इसमें एक्टिविटी स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी एम्प्टी, और इसका हम नाम रख लेते हैं जी सेव एक्टिविटी स्टेट, और इसको फिनिश किया।
جی 1 منٹ لے گا بلڈ ہونے میں، جلدی بلڈ ہو گیا جی. تو یہ اور ہے کیونکہ نیو پیکج ہے تو یہاں پر آلٹ انٹر کر کے اس کو امپورٹ کر لیں گے. اس ایگزامل میں چلتے ہیں، کنٹرول اور یہاں پر کلک کیا، ٹیکسٹ میں آ جائیں، اس کو منیمائز کر لیں. تو یہاں پر میں ایک لینئر لے آؤٹ کریٹ کرتا ہوں. لینئر لے آؤٹ میں ہم اورینٹیشن دیتے ہیں ضروری. اس کے بعد ایک اس کے بعد ہم دے دیتے ہیں جی ایک بٹن میچ پیرنٹ ریپ کانٹینٹ آئی ڈی میسج اور ٹیکسٹ دے دیں یہاں پر سینڈ میسج کر دیا، ریویو میں دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب یوزر یہاں پر ٹائپ کرے گا، بٹن پہ کلک ہوگا تو یہاں پر ہم ایک ٹیکسٹ بھی لگا دیتے ہیں کہ یوزر جہاں جو بھی یہاں پر ٹائپ کرے گا وہ ہم ٹیکسٹ پر ڈسپلے کرائیں. ٹھیک ہے. جب یہاں پر ٹیکسٹ پر ڈسپلے ہوگا ہم اورینٹیشن چینج کریں گے. اورینٹیشن جیسی چینج ہوگی تو جہاں پر سے ہمارے پاس جو ٹیکسٹ جو ہوگا وہ غائب ہو جائے گا، ریموو ہو جائے گا. تو میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ بھی لگاتا ہوں. تو ہمارا ایم کیا ہے کہ ہم نے ایکٹیویٹی کی اسٹیٹ کو مینٹین رکھنا ہے، اس ٹیکسٹ کو ہم نے ریموو نہیں ہونے دیں. اور یہاں پر میں ایک ڈمی ٹیکسٹ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹائپ ہوگا، کلک ہوگا اور یہاں پر ٹیکسٹ. تو ایک ایڈٹ ٹیکسٹ ہے، ایک بٹن اور ایک ہمارے پاس ٹیکسٹ ویب. تو ان تینوں کو ہم انیشلائز کریں گے. آلٹ انٹر کریٹ میتھڈ. سب سے پہلے ہم انیشلائز کرتے ہیں کہ میسج یوزر آئی ڈی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے بٹن فائنڈ یوزر آئی ڈی اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ میسج فائنڈ یوزر آئی ڈی اور ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ ٹی وی میسج. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فار لسنر. ٹھیک کیا. تو اس میں ہم بٹن کا جو کال لسنر ہے اس کو ہم کال کریں گے. تو یہ آگے لیب کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا لیکچر لینتھی ہو جائے گا. لیب کی طرف چلتے ہیں.